بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے، سب سے زیادہ رحمتیں کس انسان پر نازل ہوتی ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر۔ سوال ہے، ہاتھ سے زنا کرنے والا قیامت والے دن کس حالت میں ہوگا؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے زنا کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا۔ سوال ہے، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ سوال ہے، جس گھر میں مہمان کثرت سے آتے ہیں اس گھر میں کیا چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان میں تیزی سے جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہوں۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو بہت اہمیت دیتے تھے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سوال ہے، روز محشر کون سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے؟ جواب، جو لوگ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ سوال ہے، کون سی 4 چیزیں مرسلین کی سنتیں ہیں؟ جواب، حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح کرنا۔ سوال ہے، برے والدین کی خدمت نہ کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جواب، 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہوگی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کس شخص کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک برا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ سوال ہے، اچھے وقت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب، فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والی کون سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں؟ جواب، جب قیامت قریب ہوگی تو ریشمی لباس کی کثرت ہوگی، تجارت بہت بڑھ جائے گی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، دولت مند اپنی دولت پر فخر کریں گے، گناہ عام ہو جائیں گے، بچوں کی حکومتیں ہوں گی، عورتیں بڑھ جائیں گی، بادشاہ ظالم ہوں گے، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، آدمی کسی کتے یا شیر کا بچہ پالنے کو اپنی اولاد کو پالنے سے بہتر سمجھے گا، بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، ناجائز بچے زیادہ ہوں گے، آدمی سڑک کنارے سرعام زنا کرے گا اور کوئی شریف آدمی اسے دیکھے گا تو اس کی غیرت صرف اتنی ہوگی کہ کہے گا، تم سڑک سے ہٹ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دل بھیڑیے کی طرح ہوں گے اور اوپر لباس بھیڑ کی طرح شریفانہ ہوگا۔ یہ لوگ اس دھوکہ دہی کے زمانے کے شریف لوگ ہوں گے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے کون سا جانور پسند تھا؟ جواب، گھوڑا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے؟ جواب، کدو۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سا گوشت پسند فرماتے تھے؟ جواب، بکرے کا گوشت۔ سوال ہے، کپڑوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا رنگ پسند کرتے تھے؟ جواب، سفید رنگ۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی عموماً عمر کتنی ہوگی؟ جواب، 60 اور 70 سال کے درمیان۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سی آوازیں بہت پسند ہیں؟ جواب، مرغ کی آواز، قاری قرآن کی آواز اور جو لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں ان کی آواز۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟
جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان کی نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ سوال ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کون سی نماز کو افضل قرار دیا ہے؟ جواب: عطر لگا کر پڑھی گئی نماز کو۔ سوال ہے، جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے معاف فرما دیں گے۔ سوال ہے، کون سا گناہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سود ہے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے رک جائیں گے انہیں کیا انعام ملے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے رک جاؤ جن سے تمہیں منع بھی کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دیگر گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں بہت اچھی جگہ داخل کریں گے۔ سوال ہے، مرنے کے بعد جب میت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کیا آوازیں دیتی ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میت کی آواز انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کی آنکھ پھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھروں میں تاک جھانکی انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ سوال ہے، کس حالت میں مسلمان کے سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے پاس لائے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سوال ہے، کس انسان کے توبہ کرنے سے قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ سوال ہے، جو گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو اور فکر کرو جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بھی باس پرس ہونے والی ہے۔ سوال ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا منظر دیکھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 پر تھے، انہوں نے اپنے ایک پر کو پھیلایا ہوا تھا جن میں سے موتی اور یاقوت کے مختلف رنگ نکل رہے تھے۔ سوال ہے، کیا کپڑوں پر پرنٹ والی تصویریں پہننا یا بنانا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال ہے، جنت میں لے جانے والے 3 کام کون سے ہیں؟ جواب: اسلام کو پھیلانا، بھوکوں کو کھلانا اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ سوال ہے، زیادہ کھانا کھانے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ سوال ہے، انسان کے مرنے کے بعد کون سے 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے؟ جواب: وہ علم جو کسی کو سکھایا ہو، نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو، پانی کا کنواں بنوایا ہو، درخت لگوایا ہو، مسجد بنوائی ہو، قرآن مجید کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو یعنی قرآن کریم خرید کر وقف کر دیا ہو یا کسی کو قرآن پڑھا دیا ہو،
اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہو۔ اس طرح کے مزید اسلامک سوالات کے جوابات جاننے کے لیے سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔